کسی بھی مشکل سے مت گھبراؤ۔ یہ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں وہ دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فیشہ بن جاتا ہے جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ کچھ بھی برباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکون رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل اور مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار کرنے سے آسان ہوتے ہیں۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ اگر کوئی موٹا یا پتلا ہو گیا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے۔ اتنا ہنسے کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جو جہاں غلط ہو اسے وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہو اسے وہاں ٹھیک بولو۔ شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبر کا خوبصورت اظہار ہے امید نہ چھوڑنا، اور اللہ اپنے بندوں سے بس یہی تو چاہتا ہے کہ صبر بھی کرو اور مجھ پر یقین بھی رکھو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حرام لقمے کے ساتھ عبادت دریا کی موجوں کے سامنے مٹی کے گھر جیسی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ احساس کہنے کو تو چھوٹا لفظ لیکن اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا خزانہ ہے۔ رشتوں کو توڑنے جوڑنے میں اسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے تو اللہ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے۔ اپنی بیٹیوں کو اداکاراؤں جیسا نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد جیسا بنائے۔ قرآن مجید کو ترجمے وار تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سیڑھی چڑھتے وقت اللہ اکبر اور اترتے وقت سبحان اللہ پڑھتے رہنے سے گرنے کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا فتح کر لینے سے بھی بہتر ہے ساری نمازیں اپنے مقرر وقت پر ادا کر لینا۔ اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز اثر ادا کر لیجیے۔
کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔